کرد قبیلے کا مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 پر تو پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے۔ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو یوں کھجوریں لے جاتے دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ اس پر چڑھ کر دیکھوں کہ یہ چڑیا اس درخت پر جا کر کیا کرتی ہے۔ چنانچہ اس درخت کی چوٹی پر جا کے دیکھا کہ وہاں ایک اندر سانپ منہ کھولے پڑا ہے اور یہ چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے لیے مارنے کا حکم تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جب یہ اندھا ہو گیا تو نے اس کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ یہ کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے کا کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا۔ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی۔ یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کو سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی تلواریں توڑ دیں اور سب لوٹ کا مال چھوڑ کر ہم احرام باندھے مکہ کے راستے پر چل دیے۔ حضرت امام ابراہیم بن محمد البیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، المحاسن المساوی۔ اس میں ایک حبشی کی رحمدلی کا واقعہ اس طرح ہے کہ عبید اللہ بن معمر ایک حبشی کے پاس سے گزرے جو کھجوریں کھا رہا تھا، جبکہ ایک کتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ حبشی جب ایک لقمہ خود کھاتا تو دوسرا کتے کو کھلا دیتا۔ آپ نے پوچھا، کیا یہ کتا تمہارا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو پھر تم اسے کیوں کھلاتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میرے سامنے تو آنکھوں والا جانور مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اس سے کھلائے بغیر خود اپنا پیٹ بھر لوں۔ عبید اللہ بن معمر نے پھر پوچھا کہ تم غلام ہو یا آزاد؟ حبشی نے کہا کہ میں غلام ہوں۔ حبشی کا یہ جواب پا کر عبید اللہ بن معمر سیدھے اس کے مالکوں کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اس حبشی کا مالک کون ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ تو مالک نے کہا، یہ آپ کا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ایسے نہیں، اس کی پوری قیمت لے لو یا اس کے بدلے ایک غلام۔ چنانچہ آپ نے اسے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ علم نحو میں اپنے وقت کے امام حضرت ابن بابشاز رحمۃ اللہ علیہ ایک روز کچھ احباب کے ساتھ جامع مصر کی چھت پر کھانا تناول فرمانے بیٹھے تو ایک بلی ادھر آ نکلی۔ جب اسے ایک لقمہ دیا تو وہ کھانے کے بجائے لے کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ پھر آ نکلی تو انہوں نے اسے پھر کھانا دیا۔ وہ پہلے کی طرح کھائے بغیر پھر لے کر تیزی سے غائب ہو گئی، اور تھوڑی دیر بعد پھر آ نکلی، پھر کھانا دیا تو پھر غائب ہو گئی۔ جب چند بار ایسے ہوا تو حاضرین متعجب ہوئے کہ اس بلی کو اب تک جتنا کھانا دیا جا چکا ہے یہ اس کی ضرورت سے بہت زیادہ ہے، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ چنانچہ ان حضرات نے جب اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ نیچے مسجد کی دیوار میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں ایک دوسری نابینا معذور بلی بیٹھی ہے، اور یہ صحت مند بلی ادھر ادھر سے کھانا لا کر اسے کھلاتی ہے۔ اللہ کریم کی رزاقی اور مخلوق کے ساتھ یہ تعلق دیکھ کر
حضرت ابن بابشاز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے رشتہ توڑ کر وہیں جامع عمرو بن العاص رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کونے میں خلوت اختیار کر لی، یہاں تک کہ اللہ کریم نے انہیں اپنی بارگاہ میں طلب فرما لیا۔